ویلکم ان ہیلتھ سیزیو اینڈوکرائن سسٹم، جو کہ 3 الفاظ کا مرکب ہے۔ اینڈو کہا جاتا ہے اندرونی اطراف میں، کرائن کہتے ہیں کسی بھی چیز کا خارج ہونا، اور سسٹم کہا جاتا ہے نظام کو۔ اس یونٹ کا نام ہے اینڈوکرائن سسٹم، جس میں ہم گلینڈز یعنی کہ غدود اور ان سے خارج ہونے والا مواد جس کو ہارمونز کہا جاتا ہے ان کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ سٹڈی کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اینڈوکرائن سسٹم میں کن کن باتوں کو ڈسکس کریں گے۔ اس میں شامل ہے پہلے نمبر پر ہارمونز، دوسرے نمبر پر گلینڈز جن کو اردو زبان میں غدود کہا جاتا ہے، اور تیسرے نمبر پر ہے مین اینڈوکرائن گلینڈز اور اینڈوکرائن سسٹم۔ اس کے بعد پیچوٹری گلینڈ، تھائرائیڈ گلینڈز، پیرا تھائرائیڈ گلینڈز، تھائمس گلینڈز، ایڈرینل گلینڈز، پائنیل گلینڈز، تمام گلینڈز کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ اس یونٹ میں سٹڈی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ فزیالوجی آف اینڈوکرائن سسٹم کہ اینڈوکرائن سسٹم کس طرح سے کام کرتا ہے، اس کے بارے میں بھی اس یونٹ میں ڈیٹیل کے ساتھ سٹڈی کی جائے گی۔ ہائپوتھیلمس ریپروڈکٹیو ہارمونز یعنی کہ تولیدی ہارمون، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیزیزی اسٹیٹس اینڈوکرائن سسٹم کی تمام بیماریاں، انسولین گلینڈز، مین اینڈوکرائن گلینڈز، اووریز جس کے 2 ہارمون ایسٹروجن اور پروجسٹیرون ہارمونز ہیں، ان کے بارے میں بھی ڈیٹیل کے ساتھ سٹڈی کی جائے گی، اور ٹیسٹیز جس کے ہارمون ٹیسٹوسٹیرون ہے، ان کے بارے میں بھی اسی یونٹ میں سٹڈی کریں گے۔ اس یونٹ کو 4 لیکچرز میں مکمل کیا گیا ہے۔ اس یونٹ کو مکمل کرنے کے بعد طالب علم اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ بآسانی ہارمون اور گلینڈز کی وضاحت کر سکیں گے، اینڈوکرائن سسٹم کے اہم حصوں کے نام بتا سکیں گے، اینڈوکرائن سسٹم اور ایگزوکرائن سسٹم ان دونوں نظام میں کیا فرق ہوتا ہے، آپ اس یونٹ کو مکمل کرنے کے بعد بآسانی جواب دے سکیں گے۔ مردانہ اور زنانہ ہارمون کے نام اور یہ کیا کام کرتے ہیں، ان کا ذکر بھی اسی یونٹ میں کیا جائے گا۔ اینڈوکرائن سسٹم کو متاثر کرنے والی عام بیماریوں کی بیان اور شناخت بھی آپ کر سکیں گے۔ ہارمونز انسانی جسم کے غدود مختلف قسم کی کیمیائی رطوبت خارج کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لفظ غدود، جس کو انگلش زبان میں گلینڈز کہتے ہیں، یہ سمجھ لیں کہ یہ کیا ہیں۔ گلینڈز اصل میں ایسے اعضاء کو کہا جاتا ہے جو انسانی جسم میں خاص قسم کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ یہ اعضاء کو بنانے اور کچھ کیمیائی مواد خارج بھی کرتے ہیں، اور جو کیمیائی رطوبت یہ خارج کرتے ہیں، اس خاص قسم کی رطوبت کو ہارمونز کہا جاتا ہے۔ ہارمونز کیا کام کرتے ہیں؟ ہارمونز اصل میں پیغام رساں کیمیکل مادے ہوتے ہیں، یعنی کہ ہارمونز کی جو نیچر ہے، جو ساخت ہے، وہ کیا ہے کہ یہ ایک کیمیکل مادہ ہے جو کہ پیغام کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا کام کرتا ہے، جو جسم کے مختلف حصوں میں پہنچ کر اثر انداز ہونے سے فزیولوجیکل ایکشن کا موجب بنتے ہیں۔ فزیولوجیکل ایکشن کہا جاتا ہے کام کرنے کو، یعنی کہ انسانی زندگی میں جو کام کیا جاتا ہے اس کو ہم فزیولوجیکل ایکشن کہتے ہیں۔ اکثر گلینڈز لگاتار ہارمون خارج کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کی مقدار جسم کی ضرورت کے مطابق کم بھی ہو سکتی ہے اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ ہارمونز کے بارے میں ڈاکٹر کلاڈ برما نے 1955 میں آگاہ کیا تھا کہ ہارمون ایک آرگینک کمپاؤنڈز ہیں۔ آرگینک کمپاؤنڈ سے مراد یہ ہے کہ ہارمونز نامیاتی مواد ہے جو کہ خون میں موجود اجزاء سے گلینڈز کے خلیات سیلز میں تیار ہوتے ہیں۔ یہ زیادہ تر پروٹین سے حاصل ہوتے ہیں، لیکن کچھ اسٹیرائڈز بھی ہیں۔ اب یہ اسٹیرائڈ سے کیا مراد ہے؟ اسٹیرائڈز اصل میں ایک ایسا کیمیکل کمپاؤنڈ ہے، ایک ایسے ہارمونز کا گروپ ہے
جو کہ کیمیکلز خارج کرتے ہیں اور ان کو ہم اسٹیرائڈ ہارمونز کا نام دیتے ہیں۔ انسانی جسم میں 3 قسم کے اسٹیرائڈز گلینڈز ہیں جو کہ اسٹیرائڈ ہارمونز خارج کرتے ہیں۔ ان اسٹیرائڈز گلینڈز کے نام یہ ہیں: پہلے نمبر پر ایڈرینل کارٹیکس، دوسرے نمبر پر ٹیسٹیز اور تیسرے نمبر پر ہے اووریز۔ یہ 3 اسٹیرائڈز گلینڈز ہیں جو کہ اسٹیرائڈز ہارمون خارج کرتے ہیں۔ بعض گلینڈز ایک قسم کی جبکہ بعض ایک سے زائد قسم کے ہارمونز خارج کرتے ہیں۔ ہارمونز اینڈوکرائن گلینڈ سے خارج ہونے کے بعد خون کی گردش میں شامل ہو جاتے ہیں، یعنی کہ جیسے ہی یہ غدودوں سے خارج ہوتے ہیں اور وہاں سے خارج ہونے کے بعد یہ خون کا حصہ بن جاتے ہیں اور یہ خون کی گردش میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہارمون خاص متعلقہ جگہ پر پہنچ کر متعلقہ اعضاء کے خلیات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان خاص سیلوں پر ہارمونز کے لیے ریسیپٹرز ہوتے ہیں۔ اب یہ ریسیپٹرز کیا ہوتے ہیں؟ ریسیپٹرز اصل میں جھلی کے اوپر لگے ہوئے دروازے ہوتے ہیں جو کہ پروٹینز کے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک خاص قسم کا ریسیپٹر ہی ایک خاص قسم کے ہارمون کو اجازت دیتا ہے کہ تم اندر جا سکتے ہو۔ اگر وہ ریسیپٹرز ہارمون کے لیے موزوں ہوگا تو ہارمون اثر کرے گا، اور اگر ہارمون اور ریسیپٹرز دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہوں گے یعنی کہ مخالف ہوں گے تو پھر وہ کوئی بھی ایکشن نہیں کر سکیں گے۔ ہارمونز کا جو لفظ ہے یہ ایک یونانی زبان سے نکالا گیا ہے، یعنی کہ ہارمونز گریک زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے ٹو ایکسائٹ، جوش دلانے والا۔ ہارمونز کا مطلب کیا ہے؟ جوش دلانے والا۔ انسانی جسم میں غدودوں کو 3 گروپس میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ اعضاء اپنی اپنی جگہ کیمیائی رطوبت بناتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے ایکزوکرائن گلینڈز۔ یہ نالی والے غدود ہوتے ہیں۔ یہ غدود اپنے ہارمون کو نالی کے ذریعے جسم کے مختلف اعضاء تک پہنچاتے ہیں، مثلاً لعاب جس کو انگلش زبان میں سلائیوا کہتے ہیں، اور ڈائجسٹو جوس یعنی کہ نظام انہضام میں پایا جانے والا جوس وغیرہ۔ دوسرے نمبر پر ہے اینڈوکرائن گلینڈز۔ یہ بے نالی والے غدود ہوتے ہیں۔ یہ اپنے ہارمونز خون میں شامل کر دیتے ہیں جو کہ بعد میں جسم کے مختلف حصوں تک پہنچا دیا جاتا ہے اور پیغام رسانی اور دیگر افعال سر انجام دیتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے مکس گلینڈز۔ جیسا کہ نام سے ہی پتہ چل رہا ہے، مکس گلینڈز جو کہ نالی اور بے نالی دونوں طرح کا کام سر انجام دیتے ہیں، مثلاً لبلبا سے خارج ہونے والا جوس وغیرہ۔ اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں نیچر آف ہارمونز کے ہارمونز کی ساخت کس طرح کی ہوتی ہے۔ اس کی ساخت 2 طرح کی ہے، ایک ہے لوکل ہارمونز اور دوسرا ہے جنرل ہارمونز۔ سب سے پہلے لوکل ہارمونز کو دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ جیسا کہ آپ کو نام سے ہی پتہ چل رہا ہے، لوکل ہارمونز یہ ایسے ہارمونز ہوتے ہیں جو جہاں پر خارج ہوتے ہیں وہیں پر اپنا کام کرتے ہیں۔ مثلاً چھوٹی آنت سے خارج ہونے والا ہارمون جو کہ خوراک کے ہاضمے کے وقت لبلبا اور پتے کو رطوبت کو شامل کرنے کے لیے پیغام دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے جنرل ہارمونز۔ یہ ایسے ہارمونز ہوتے ہیں جو جہاں پر خارج ہوتے ہیں وہاں پر کوئی کام نہیں کرتے بلکہ کسی اور جگہ پر جا کے اپنا کام سر انجام دیتے ہیں، جو کہ خالص اینڈوکرائن گلینڈ سے خارج ہوتے ہیں۔ خون کے ذریعے جسم کے مختلف حصوں پر فزیولوجیکل ایکشن کا موجب بنتے ہیں۔ گلینڈز جن کو اردو زبان میں غدود کہا جاتا ہے، مختلف خلیات کا مجموعہ ایگریگیشن ہوتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے ایکزوکرائن گلینڈز یعنی کہ نالی والے غدود۔ دوسرے نمبر پر ہے اینڈوکرائن گلینڈز یعنی کہ بغیر نالی والے غدود، اور تیسرے نمبر پر ہے مکس گلینڈز یعنی کہ نالی اور بغیر نالی والے دونوں طرح کے غدود۔
اس تصویر میں آپ انسانی جسم میں پائے جانے والے تمام غدودوں کو واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے دائیں اطراف میں دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے غدود موجود ہیں۔ ان میں شامل ہے سب سے اوپر پائنیل گلینڈز، جو کہ انسانی دماغ میں موجود ہوتا ہے، اور اس کے نیچے تھائمس، جو کہ بالکل انسانی جسم کی چھاتی کے بالکل پیچھے والے حصے میں موجود ہے، اور اس کے نیچے پینکریاز یعنی کہ لبلبا وغیرہ، اور آخری ہے اووری، جو کہ عورتوں میں موجود ہوتی ہے۔ اب چلتے ہیں بائیں اطراف والے غدودوں کی طرف، جہاں پر سب سے اوپر لکھا ہوا ہے پیچوٹری گلینڈ، یہ بھی دماغ کا حصہ ہوتی ہے۔ اس کے نیچے تھائرائیڈ گلینڈز، یہ گلے میں پائی جاتے ہیں، اور اس کے نیچے ایڈرینل گلینڈز، یہ گردوں کے اوپر والی ٹوپی کو کہا جاتا ہے، اور آخر پر ہے ٹیسٹیز، یہ مرد حضرات میں پایا جانے والا غدود ہوتا ہے۔ ایکسوکرائن گلینڈز۔ ایکسوکرائن گلینڈز اپنے ہارمونز کو نالی کے ذریعے جسم کے مختلف اعضاء تک پہنچاتے ہیں۔ مثلاً پہلے نمبر پر سلیوری گلینڈز، لاب نالی کے ذریعے منہ کے اندر آتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے پینکریاز، جس کو اردو زبان میں لبلبا کہتے ہیں۔ لبلبا سے جوس نالی کے ذریعے بائل ڈکٹ سے مل کر چھوٹی آنت، جس کا نام ڈیوڈنم ہے، اس میں آتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے جگر سے پتا، گال بلیڈر کو اردو زبان میں پتا کہا جاتا ہے۔ جگر سے پتے میں جمع ہونے والا جوس نالی کے ذریعے چھوٹی آنت کے حصے ڈیوڈنم میں آتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے پروسٹیٹ گلینڈ سے ملائم رطوبت یعنی کہ لوبریکینٹ فلوئڈ نالی کے ذریعے پیشاب کی نالی یوریتھرا میں پہنچتا ہے۔ پانچویں نمبر پر ہے میمری گلینڈز، پستان میں دودھ پیدا ہو کر نالی کے ذریعے نپل کے قریب آتا ہے۔ اینڈوکرائن گلینڈز۔ اینڈوکرائن گلینڈز کو بغیر نالی والے یعنی کہ ڈکٹ لیس گلینڈز کہتے ہیں۔ ڈکٹ لیس گلینڈز 3 الفاظ کا مرکب ہے۔ ڈکٹ کہا جاتا ہے نالی کو، لیس کہتے ہیں بغیر کسی چیز کے، تو اس طرح سے ڈکٹ لیس سے مراد بے نالی یعنی کہ بغیر نالی والا، اور گلینڈز کہا جاتا ہے غدود کو، تو اس طرح سے اینڈوکرائن گلینڈز کو ہم بغیر نالی والے غدود بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ جو بھی رطوبت یعنی کہ ہارمونز وغیرہ پیدا کرتے ہیں، وہ ہارمونز خون کی گردش میں شامل ہو کر جسم کے دیگر اعضاء تک پہنچائے جاتے ہیں، اور یہ فزیولوجیکل ایکشن کا موجب بنتے ہیں۔ اکثر غدود لگاتار ہارمون خارج کرتے رہتے ہیں، لیکن پیدا ہونے والے ہارمون کی مقدار میں جسم کی ضرورت کے مطابق کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی انسان کے اندر ہارمونز مناسب مقدار میں خارج ہو رہے ہوں، ہو سکتا ہے کسی انسان میں ان ہارمونز کی جو ضرورت ہے وہ کم ہو گئی ہو، اور اس طرح سے ان کا اخراج بھی کم ہو، یعنی کہ ان کے اخراج میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ بعض اینڈوکرائن گلینڈز ایک یا ایک سے زائد ہارمونز پیدا کرتے ہیں، یعنی کہ ایک اینڈوکرائن گلینڈز ایک غدود ایک ہارمون بھی خارج کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے ایک غدود 2 ہارمونز خارج کرے، ہو سکتا ہے ایک ہارمون 3 سے بھی زیادہ ہارمونز کا اخراج کر دے۔ پیچوٹری گلینڈ سے نکلنے والی رطوبت، جس کو ہارمون کہا جاتا ہے، جسم کے دیگر اینڈوکرائنز کی کارکردگی کو مد نظر اور کنٹرول کرتی ہے، اس لیے اس کو ہم پیچوٹری گلینڈز کو جسم کا ماسٹر گلینڈز بھی کہتے ہیں۔ مین اینڈوکرائن گلینڈز ان ہیومن باڈی۔ اہم اینڈوکرائن غدود، اس میں شامل ہے پہلے نمبر پر ہائپوتھیلمس گلینڈز، جو کہ دماغ میں ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے پیچوٹری گلینڈز، یہ بھی دماغ میں پایا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے پائنیل گلینڈز، یہ بھی دماغ میں پایا جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے تھائرائیڈ گلینڈز، جو کہ گردن میں موجود ہوتا ہے۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پر ہے پیرا تھائرائیڈ گلینڈز، یہ بھی تھائرائیڈ گلینڈز کے پاس ہی موجود ہوتا ہے، اور یہ بھی گردن میں موجود ہوتا ہے۔ 6 نمبر پر ہے تھائمس گلینڈز،
یہ سینے کی ہڈی میں واقع ہوتا ہے۔ 7ویں نمبر پر ہے ایڈرینل گلینڈز، یہ پیٹ میں ہر گردے کے اوپر موجود ہوتا ہے۔ 8ویں نمبر پر ہے پینکریاز، جو کہ ڈائجسٹو سسٹم کا حصہ ہے اور یہ پیٹ میں موجود ہوتا ہے۔ 9ویں نمبر پر ہے ٹیسٹیز، یہ مردوں میں کولے کے درمیان نیچے لٹکتے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور آخری ہے اووریز، یہ عورتوں میں پیٹ کے نچلے حصے میں دائیں بائیں واقع ہوتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہارمونز پیدا کرنے والے دیگر اعضاء کون کون سے ہیں۔ ان میں شامل ہے پہلے نمبر پر تھائمس گلینڈز، دوسرے نمبر پر ہارٹ یعنی کہ دل، تیسرے نمبر پر سٹمک جس کو اردو زبان میں معدہ کہتے ہیں، پھر اس کے بعد لیور جس کو اردو زبان میں جگر کہا جاتا ہے، اور اسمال انٹسٹائن یعنی کہ چھوٹی آنت، اور کڈنیز گردے وغیرہ۔ اس تصویر میں ہم مرد اور عورت میں پائے جانے والے تمام غدودوں کو دیکھیں گے کہ یہ انسانی جسم میں کہاں پر پائے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ مردوں میں کون سے ہارمونز پائے جاتے ہیں اور عورتوں میں کون سے ہارمونز ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم تصویر کو اوپر والے حصے سے شروع کریں گے، یعنی کہ انسانی دماغ سے شروع کی جائے گی۔ انسانی دماغ میں 2 غدود واضح طور پر آپ کو دکھائی گئے ہیں، جن کے نام ہیں پیچوٹری گلینڈز اور پائنیئر گلینڈز۔ یہ دونوں غدود انسانی دماغ میں موجود ہوتے ہیں اور یہ میل اور فیمیل دونوں میں ہی موجود ہے۔ اس کے بعد گلے کے ہارمونز میں شامل ہے تھائرائیڈ گلینڈز اور پیرا تھائرائیڈ گلینڈز، جو کہ مرد اور عورت دونوں میں موجود ہوتا ہے۔ اس کے بعد تھوڑا سا نیچے آئیں تو آپ کو واضح طور پر گردے اور گردوں کے اوپر لگی ہوئی ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں۔ ان ٹوپیوں کو ہم ایڈرینل گلینڈز کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد پینکریاز یعنی کہ لبلبا، یہ بھی دونوں میں موجود ہے۔ اس کے بعد تھوڑا سا اور نیچے آئیں تو آپ کو اووری لکھا ہوا نظر آئے گا۔ یہ صرف اور صرف فیمیلز میں پایا جاتا ہے۔ اور اس کے نیچے ٹیسٹیز، جو کہ صرف اور صرف میل کا ہارمون ہے۔